بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستہ ایک ہی تھا لیکن فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اس لیے یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کے رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے اور نہ ہی دیری، بلکہ صحیح وقت پر اللہ کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لیے اپنے دوست کو دشمن بنا لے۔ اس دنیا میں دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ انسان کے دل سے نکلی ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے نیک نہ بنیے کہ آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اس دنیا میں سجدے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن ہائے افسوس انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا۔ جب دوسروں کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کر لینی چاہیے۔ اس دنیا میں عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ لفظوں کی بھی عمر ہوتی ہے، جو کہنے والے کو نہیں بلکہ صرف سننے والے کو ہی یاد رہتی ہے۔ اس دنیا میں جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی سب کی اوقات نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اگر جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اگر اس دنیا میں دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگتی ہے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچے ہوں تو سب سے پہلے کہ آپ نیند سے جاگ جائیں۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھو، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر ہمیشہ زمین پر ہوں۔
जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है। किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। ये ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी हुई है मगर दर्दमंदों से खाली है। अगर इस दुनिया में खालिक की दोस्ती नसीब हो जाए तो मखलूक की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी रब से रब को भी मांगा करिए, क्योंकि वो मिल गया तो कुछ और मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सजदा छूट जाए तो माफी मुमकिन है, लेकिन अगर इंसानियत का दामन टूट गया तो खुदा भी नहीं मिलेगा। लोगों के कसूर माफ करो, क्योंकि यहाँ हर कोई इम्तिहान में है। इस दुनिया में बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है, और इखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों में महबूब बन जाता है। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ नहीं होता। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है। जब रिश्ते सच्चे हों तो उन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़ता है वो कभी सच्चे नहीं होते। लोग खामोश होते हैं लेकिन अंधे नहीं होते, इसलिए लिहाजा बेवकूफ बनाने से परहेज करो। ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि ये ऐसा तीर है जिसका निशाना अक्सर गलत ही होता है। इस दुनिया में जो किसी का बुरा नहीं चाहता उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, और ये मेरे रब का वादा है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, क्योंकि उसे अगर अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। बगैर एतमाद के आदमी लंगड़ा है, यानी मंजिल का पता भी होगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा या देर से पहुंचेगा। अपनी सोच को जंग लगने ना देना। बड़े ख्यालों, किताबों और बड़े लोगों से मुलाकात करते रहना। ये दुनिया मसाइल और आजमाइशों की दुनिया है, इसलिए इसमें कामयाब वही होगा जो सब्र करता रहेगा। अल्लाह की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है, क्योंकि इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा ही रहता है। और जब अल्लाह की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ियों से भी इंसान बाआसानी से सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना जिक्र और उसके दिल पर अपनी फिक्र जाहिर कर देता है। इस दुनिया में इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसलिए उसे लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो। हर तकलीफ अज़ियत नहीं होती, कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को सब्र करने वाला बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। अल्फाज चाबियों के मानिंद हैं, इसलिए इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह को बंद या दिल खोले जा सकते हैं। इस दुनिया में एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना असल एहसास है। हम इंसान भी कितने बेकदरे हैं कि जब गर्मियां गुजर जाती हैं तो हम इंसान साएदार दरख्त भी काट देते हैं।
جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ نماز انسان کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو عبادت کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہونے دیتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں لیکن وہ پھر بھی تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن دل اور دماغ کھول دیتا ہے مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، پھر دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اس لیے ہم جتنا جلدی سیکھ لیں گے اتنی ہی جلدی اللہ ان آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے باز کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا اور وہیں اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے کہ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ اور جو غلطی کر کر اس پر ڈٹا رہے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔
عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اس دنیا میں جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ کیا پتا کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اچھے انسان مطلبی نہیں ہوتے، بس دور ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہر مشکل میں رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں۔
जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लग जाए तो देख लीजिए कि कहीं खराबी आपके अंदर ही तो नहीं। जब आपके रवैये लोगों की सोच के मुताबिक नहीं होते तब उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। मुनाफिक लोग धोखा देकर नहीं बल्कि सहारा देकर गिराते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों में सबसे मीठी जबान मतलब की होती है। लोहा कभी खराब नहीं होता बल्कि वो हमेशा अपनी ही जंग से बर्बाद हो जाता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता बल्कि उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। जब दिल घबराने लग जाए और आंखों से आंसू आने लगे तो सिर्फ एक काम कर लेना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना और चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, क्योंकि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो अमाल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेंगे। इस दुनिया में लोग नसीहत से नहीं बल्कि ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, लेकिन इंसान को लगी ठोकर उसके सीधे दिल पर लगती है। शिकवा बहुत इज्जतदार होता है, सबके साथ नहीं होता और सबके सामने भी नहीं होता। अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए कौन से अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करने हैं और किस तरह इस्तेमाल करना है, इस बात का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का रास्ता और रिस्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता है। हजरत अली ने फरमाया कि जब कभी तुम्हारा दिल घबराए तो कुरान पढ़ लिया करो, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोजाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। इस दुनिया में तन्हा रह लें, लेकिन अपना मेयार कभी मत गिराइए, क्योंकि इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। अगर अल्लाह पर छोड़ा था तो परेशान क्यों, और अगर इंसान पर छोड़ा था तो हैरान क्यों। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। न था कोई हमारा, ना हम किसी के हैं, बस एक खुदा है और हम उसी के हैं। तोड़ने वाले हजार हैं, लेकिन जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह है। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम सुबह जाग ही ना सकें या वही सुबह हमें मिल ना सके। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाएं, उस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपना रद्द अमल बना लेता है, उसको अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता दिखा देता है और हर परेशानी और गम से निजात देता है।
اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے تو روز محشر میں اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے منہ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اس دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور وہیں غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کا قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اس دنیا میں انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے، اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ اپنے علم کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرج سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچا گرا بھی سکتے ہیں، اس لیے ہمیں الفاظوں کا استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لینا چاہیے۔ فضلك أمطروا